انسان کتنا کمزور ہے، انسان کو کتنا کمزور بنایا گیا ہے، اور انسانوں کے اندر بھی سب سے زیادہ کمزور جو ہے جسے صنف نازک کہتے ہیں وہ عورت ہے۔ عورت تو اور بھی کمزور ہے۔ عورت کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر کسی عورت کو کوئی زور سے ڈانٹ دے تو عورتوں کے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میرا اللہ اپنے بندوں سے اور بندیوں سے کہہ رہا ہے او انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ذرا غور تو کرو، اگر کوئی ڈانٹ دے، شوہر ڈانٹ دے، بھائی ڈانٹ دے، یا کوئی اور انسان ڈانٹ دے تو آپ کے آنسو نہیں رکتے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ یہ جہنم کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ذرا غور تو کریں، کن فرما کر کائنات پیدا کرنے والے خدا نے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 1000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا۔ ذرا غور کریں، اس پر توجہ کریں، گناہ کرنے سے پہلے گناہ کے نتیجے پر غور کریں، گناہ کرنے سے پہلے گناہ کی سزا پر غور کریں، گناہ کرنے سے پہلے گناہ کے انجام پر غور کریں۔ اللہ اکبر، سچے رسول، صادق و مصدوق، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، 1000 سال تک کے اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، جہنم کی آگ سرخ ہو گئی۔ اسی پر بس نہیں، اس کے بعد مزید 1000 سال تک کے اس آگ کو بھڑکایا گیا، اللہ اکبر، سرخ سے وہ آگ سفید ہو گئی۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مزید 1000 سال تک اور اس کو بھڑکایا گیا، وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ فرماتے ہیں صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کی آگ تاریک ہے، جہنم کی آگ میں اندھیرا ہے، اس میں روشنی نہیں ہے، اس میں اجالا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، خود کا چولہا سلگاتی ہو تو اس کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس آگ کو میرے اللہ نے، قادر و قیوم نے، قادر و مقتدر نے، قہار و جبار نے 3000 سال تک کے بھڑکایا ہے، اس آگ کا کیا عالم ہوگا، اس دہکتی آگ کا کیا عالم ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عورتوں، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے۔ شب معراج جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ذرا غور تو کرو، اپنے ہاتھوں سے اللہ اکبر گیس کا چولہا سلگا لو، اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں کا چولہا جلا لو، اپنے ہاتھ کی جلائی ہوئی انگار کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس کو 3000 سال تک کے میرے اللہ نے قادر و قیوم نے سلگایا، اس کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، ہڈیاں پگھل پگھل جائے گی، چمڑیاں پگھل پگھل جائے گی، آنکھ پگھل پگھل کر کے بہے گی۔ ارشاد فرمایا گیا جہنم میں نہ کوئی جی سکے گا، نہ کوئی مر سکے گا۔ جہنم کا عذاب اتنا دردناک ہے، اللہ اکبر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی جہنم سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک اور یاد آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں کھڑے ہوئے لوگوں کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر کانٹا چبھ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ جہنم کے وہ بچھو جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، جہنم کے وہ سانپ اللہ اکبر جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، جہنم کے وہ بچھو جن کے ڈنک مارنے اور ڈسنے سے اللہ اکبر کسی کے بدن میں 100 سال تک کے زہر گھومتا رہے گا، کسی کا حال یہ ہے 1000 سال تک کے بدن میں زہر گھومتا
رہے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ یاد رکھو یہ دنیا لہو و لعب ہے، یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو۔ اس لیے میرا اللہ فرما رہا ہے پہلی چیز اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اب جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ سمجھ چکی ہیں ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے، میرا اللہ اگر جہنم کے عذاب کو پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑ بھی پگھل جائے گا، پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے آپ سے پیار کر لو، اپنے آپ سے محبت کر لو، اپنے آپ سے الفت کر لو۔ خدا کے لیے یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر الٹے راستے نہ جاؤ، بائیں راستے نہ جاؤ۔ میرے امام کہتے ہیں بائیں راستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ غیور ہے، اللہ غیرت والا ہے، اور اللہ اکبر جب کوئی گناہ کر کے اس کے عذاب کو چیلنج کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے پوری توجہ کے ساتھ جہنم میں جانے والے چند اعمال کو سن لو۔ میری بہنوں، یہ سنی اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے۔ دور نزدیک سے آنے والی میری بہنوں، اپنے آپ سے محبت کر لو، اپنے آپ سے پیار کر لو، مت جاؤ جہنم کے راستے پر۔ ارے نادان میری بہنوں، اگر کانٹے پڑے ہو کسی راستے میں، گندگی پڑی ہو کسی راستے میں، تو تم راستہ بدل کر پھیرا مار کر کے لمبے راستے کو پسند کرتی ہو، لیکن کانٹوں کے راستے پہ نہیں چلتی۔ جن کانٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نکال کے پھینک سکتی ہو ان کانٹوں کے رستوں پہ جانا پسند نہیں۔ تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے جس کو نہ آپ برداشت کر سکتے ہیں نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس راستے پر کیوں جا رہی ہو؟ اور یاد رکھنا یہ باتیں کسی مقرر کی کہی ہوئی نہیں ہے، صرف اللہ اکبر، یہ باتیں کسی عام انسان کی کہی ہوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ باتیں اس نے بتائی ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جس کی زبان کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ عشق و محبت کا میرا امام کہتا ہے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی